خوشبو کی طرح. جی ہاں، آج ہمارے بیچ موجود ہیں دعوت اردو اخبار کے ایڈیٹر جناب پرواز رحمانی صاحب. آپ میڈیا کو دیکھتے ہیں، اردو صحافت کو بھی دیکھتے ہیں اور دوسرے میڈیا کو بھی دیکھتے ہیں. ہمارے ملک کے آزادی سے پہلے ایک میڈیا تھا، آج کا ایک میڈیا. آج کے میڈیا کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ یہ بہت فرق ہے. آزادی سے پہلے کا میڈیا تو بہت ہی مختلف تھا آج سے. حالات کچھ اور تھے، ماحول کچھ اور ہوا کرتا تھا. آزادی کے بعد بھی کم سے کم 25 سال کا عرصہ ایسا گزرا کہ میڈیا زیادہ ذمہ داری کے ساتھ کام کرتا تھا. اس وقت ظاہر ہے کہ الیکٹرانک میڈیا تو تھا نہیں، پرنٹ میڈیا تھا. الیکٹرانک میڈیا کے نام پر آل انڈیا ریڈیو یا غیر ملکی ریڈیو سنے جاتے تھے. لیکن ادھر 25 سال سے بہت بدلاؤ آیا ہے میڈیا میں، اور یہ اسٹیریوٹائپ زیادہ ہو گئی ہیں. اور جب سے یہ میڈیا کمرشلائزڈ ہوا ہے، کارپوریٹ سیکٹر کا ایک پارٹ بن گیا ہے، تو اس کا اسٹینڈرڈ بہت ہی گرا ہے، جو اچھی بات نہیں لگتی. اس کا سلیکٹو انداز میں، سلیکٹو اس کا مینر ہوتا ہے ہر جگہ. جس چیز کو ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہے کرتا ہے، جس چیز کو نیچے گرانا چاہتا ہے نیچے گراتا ہے. تو اس لحاظ سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پہلے کے میڈیا میں اور آج کے میڈیا میں بہت فرق ہے. اردو صحافت کو دوسرے میڈیا کے، دوسری صحافت کے مقابلے میں آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، اصل میں اردو صحافت جو ہے یہ کمیونٹی جرنلزم ہے. ہمیں یہ ماننا چاہیے یہ نیشنل جرنلزم نہیں ہے، نیشنل پریس نہیں، نیشنل میڈیا نہیں، یہ کمیونٹی میڈیا ہے. تو اس لحاظ سے اردو کا جو دائرہ کار رہا وہ مسلم کمیونٹی کی حد تک رہا، اگرچہ کہ بہت سے اخبارات نے ماضی میں نیشنل ایشوز سے بھی بحث کی، خبروں کے معاملے میں، تبصروں کے معاملے میں، ایڈیٹوریلز کے معاملے میں. لیکن بحیثیت مجموعی زیادہ تر اردو میڈیا کمیونٹی پر اپنے مرکوز رہا. تو اس لحاظ سے، اور وہ اس لیے بھی کہ ہمارا جو نیشنل میڈیا ہے وہ اردو مسلم کمیونٹی کو اور اس کے ایشوز کو کوئی بہت زیادہ اہمیت نہیں دیتا. تو یہ اس کی ضرورت پوری کر رہا ہے. البتہ یہ ہے کہ اردو میڈیا میں آنے والی چیزیں کمیونٹی تک ہی رہ جاتی ہیں زیادہ تر، اور جہاں پہنچنی چاہیے وہاں نہیں پہنچ پاتی. اس لیے یہ بہت زیادہ افیکٹو ثابت نہیں ہو رہا ہے. ماضی میں بھی ہم کہتے ہیں ایسے ہی ہو، اور آج بھی صورتحال یہی ہے. لیکن پھر بھی اردو میڈیا اپنے طور پر ذمہ داری کے ساتھ اپنا رول ادا کر رہا ہے، کمیونٹی ایشوز میں بھی اور نیشنل ایشوز میں. آپ لگ بھگ 43 سال سے دعوت کے ایڈیٹر ہیں. آپ یہ بتائیے ہمیں کہ سرکولیشن کا جو مسئلہ ہے اردو میڈیا کے لیے، کس طرح سے مسائل کا سامنا آپ کو کرنا پڑتا ہے سرکولیشن بڑھانے کے لیے؟ جی. آپ کس طرح کے سجھاؤ دیں گے جس سے جو ہے اخبارات کے سرکولیشن، اردو میڈیا کے سرکولیشن بڑھے؟ میں دعوت کا ایڈیٹر 43 سال سے نہیں ہوں، البتہ 43 سال سے وابستہ ہوں، مختلف حیثیتوں میں کام کرتا رہا. اب ایڈیٹر اس کا میں 22 سال سے ہوں، چیف ایڈیٹر. تو اس میں جو ایک تو خبروں کے حصول میں جو آسانیاں نیشنل میڈیا کو ہیں وہ اردو میڈیا کو کبھی حاصل نہیں ہے. اب جو تھوڑی سی تبدیلی انٹرنیٹ کے ذریعے آئی ہے تو اس میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ بہت کچھ فائدہ ہوا ہے. اسی طرح پرنٹنگ کا یہ ایک مسئلہ رہا ہے. پہلے ہاتھ سے کتابت ہوتی تھی، بہت دیر لگتی تھی اس میں. اب یہ کہ کمپیوٹر آ گیا ہے تو بہت دنوں کا کام گھنٹوں میں ہو جاتا ہے، اور چھپائی میں بھی کچھ آسانیاں ہوئی ہیں. یہ چیز تو ہوئی ہے حاصل، لیکن جہاں تک ترسیل کا تعلق ہے وہ اردو اخباروں کے لیے بڑا مسئلہ ہے ہمیشہ سے. عام طور سے دور دراز کے جو اخبارات ہوتے ہیں جیسے دہلی کے یا بمبئی کے، اس کے ساتھ ساتھ بیرون ممالک کا، بیرون ممالک کے جی بیرون ممالک کا بھی ہے. ہمارا تو جب اندرون ملک دیر سے پہنچتا ہے تو ایک طرح سے وہ بڑی رکاوٹ ہے. سیر و دعوت کی حد تک میں کہہ سکتا ہوں، اور اس پر قابو پانے کی بہت کوشش کی گئی لیکن ابھی تک ہمیں کوئی کامیابی نہیں ملی. اور بیرون ملک جو جاتا ہے تو وہ تو اور بھی زیادہ پریشان کن ہے. بہت کئی دن بعد، 15 20 دن بعد پہنچتا ہے. لیکن بہرحال ہمارے لیے خوشی کی بات یہ ہے کہ ہماری ریڈرشپ کمیٹیڈ ہے.
جی. اور وہ یہ سب انگیز کرتی ہے، برداشت کرتی ہے، تنقید بھی کرتی ہے جی. اور فکر میں بھی لگی رہتی ہے کہ مسئلہ حل ہو. لیکن ادھر دعوت آن لائن ہو جانے سے آپ کو معلوم ہوگا کہ سہروزہ دعوت آن لائن ہے 4 سال سے. جی ہاں. تو اس سے ہمیں بہت فائدہ ہوا، ریڈرشپ بہت بڑی ہے، ہم لاکھوں میں کہہ سکتے ہیں تو اسے. اس میں آن لائن لیڈرشپ بڑی ہے یا پرنٹ جو ہوتا ہے آپ کا اخبار اس کی لیڈرشپ بھی بڑی ہے؟ اس کی لیڈرشپ بھی بڑی ہے. ابتدا میں یہ خیال تھا کہ آن لائن ہو جانے سے شاید ہمارا پرنٹ ایڈیشن یا سرکولیشن اس کا کچھ کم ہو جائے، لیکن ایسا نہیں ہوا، بلکہ وہ اپنی جگہ ہے. بلکہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس میں بھی اضافہ ہوا ہے. اور آن لائن جو دور دراز کے ممالک ہیں، امریکہ، کینیڈا، گلف، ساؤتھ افریقہ وغیرہ میں بہت بڑی تعداد میں دیکھا جاتا ہے اخبار. جی، صحافت ایک بہت ہی مشکل کام ہے. جیسے بارود کی ڈھیر میں کوئی چنگاری ہوتی ہے اور خاص طور سے اس کا مدیر ہونا، ایڈیٹر ہونا. تو آپ کو صحافت میں سب سے زیادہ مشکل کام جو ہے کون سا لگتا ہے؟ نہیں، بالکل صحیح کہا آپ نے. ایڈیٹوریل رائٹنگ بھی اس میں آتی ہے اور خبروں کو پیش کرنا بھی آتا ہے. اس میں ہم خبروں کو عنوان پیش کرتے ہیں، جس کی جو خبر ہے، البتہ اس پہ اپنا تبصرہ کرتے ہیں. ویسے بنیادی طور پر یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، جہاں تک سہروزہ دعوت کا تعلق ہے، کہ یہ نیوز پیپر نہیں ہے، یہ ویوز پیپر ہے. خبروں پر اپنا کامنٹس کرتا ہے، تبصرہ کرتا ہے اور اپنی حد تک ایجوکیٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے قارئین کو، پولیٹیکل ایشوز میں، سوشل ایشوز میں، ریلیجیس ایشوز میں. تو یہ اس کا رول ہے. آپ کا یہ سوال کہ سب سے زیادہ مشکل کہاں پیش آتی ہے، تو حق لکھنے، حق بولنے والوں کو تو ہمیشہ مشکلات ہی پیش آتی ہیں. تو وہ معاملہ دعوت کے ساتھ بھی ہے، کیونکہ دعوت اسٹیریوٹائپس کا پیپر نہیں ہے. یہ جذبات کو نہیں بھڑکاتا، یہ اشتعال انگیزی نہیں کرتا، خبروں کو مینپولیٹ نہیں کرتا، سنجیدگی سے تبصرے کرتا ہے. اور ہمارے یہاں ذرا اردو ریڈرز کا مزاج ابھی تک یہ بن نہیں سکا. افسوس کی بات ہے کہ زیادہ تر لوگ اسٹیریوٹائپ پسند کرتے ہیں، جذباتی تقریروں کی رپورٹنگ، جذباتی تحریریں، ایڈیٹوریلز کا انداز بڑا تیز و تند ہے. یقیناً وہ پڑھے جاتے ہیں، لیکن ہمارے خیال میں اس سے کوئی زیادہ فائدہ نہیں ہوتا. اور اس لیے ہم سنجیدگی سے کوشش کرتے ہیں، بغیر اس کی پرواہ کیے کہ اسے کتنے لوگ پڑھتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارے لیے بڑے اطمینان اور بڑی خوشی کی بات ہے کہ یہ زیادہ تر تعلیم یافتہ اور ایجوکیٹڈ لوگوں میں پڑھا جاتا ہے، بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں، کالج کے پروفیسر اور اسٹاف. تو اور سنجیدہ اس کی لیڈرشپ ہے، ہمیشہ رہی ہے. جی، خبروں کے ساتھ ساتھ جیسے آپ نے بات کی نظریات کی، نظریے کی، جی تو خبر و نظر جو آپ کے اخبار کا ایک کالم ہوتا ہے، جس کا میں سمجھتا ہوں مجھے بھی خود بہت بے چینی سے انتظار ہوتا ہے دعوت کا، کہ اگر وہ دعوت اخبار آ رہا ہوگا تو اس کا آج آپ کا خبر و نظر کیا ہوگا. تو یہ میں سمجھتا ہوں آپ کے لیے بڑا مشکل کام ہوتا ہے. آپ اسی تیاری کیسے کر پاتے ہیں؟ ہاں، خبر و نظر کا کالم اصل میں ہمیشہ دعوت کا خاص اور سب سے زیادہ پڑھا جانے والا کالم رہا ہے. یہ شروع کیا تھا اصغر علی عابدی صاحب نے، جو اس کے سب سے پہلے ایڈیٹر تھے. اس کے بعد مسلم صاحب نے اس میں اور کچھ اضافہ کیا اور بہت زیادہ دلچسپ اور بامقصد بنایا. اور بھی دوسرے اسٹاف کے لوگ آئے دعوت سے وابستہ، کئی بڑے منجھے ہوئے صحافی رہے ہیں. اب پچھلے 31 سال سے میں لکھ رہا ہوں اسے مسلسل. اب یہ کہ کس طرح لکھا جاتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس کی جگہ بہت کم ہے، جس کی تیاری آپ کے مختصر ہے. اور اختصار کے ساتھ بات کرنا بھی ایک آرٹ ہے. طویل مضمون میں تو آپ کہہ سکتے ہیں جو چاہیں، لیکن آپ کو اپنی بات بھی کہنی ہے اور آپ کے پاس زیادہ اسپیس بھی نہیں ہے. تو ہم اس کا یہ کرتے ہیں کہ پہلے خبر تو وہی ہوتی ہے. خبر و نظر کے کالم میں جن ایشوز کو بنیاد بنایا جاتا ہے یا جن خبروں پہ تبصرہ کیا جاتا ہے، وہ وہی ہوتی ہیں جنہیں سب پڑھ چکے ہوتے ہیں. اب اس کے بعد ہم ان میں سے کوئی ایک چیز لے کر اس پہ تبصرہ کرتے ہیں تو پہلے یہ ذہن بنا دیتے ہیں کہ اس خبر میں جو کچھ کہا گیا ہے اس کو قارئین تک پہنچا دیا جائے. پھر دوسرے حصے میں آپ جانتے ہیں اس کے 3 حصے ہوتے ہیں اس کالم کے. دوسرے حصے میں ہم اس کا اور کچھ جائزہ لیتے ہیں مختلف پہلوؤں سے، اور تیسرے حصے میں عام طور سے اپنا تبصرہ کرتے ہیں. اور وہی ہمارا ایک طرح سے ہمارا موقف ہوتا ہے اس ایشوز کے بارے میں.
اس پارٹیکولر ایشوز کے بارے میں ہمارا موقف اس طرح مطلب یہ کہ خبر نظر اور ایڈیٹوریل دو طرح سے آپ تیر چلاتے ہیں الگ الگ اپنے نظریے کے جی لیے. اسپیس کی آپ نے بات کی تو اسپیس میں جس طرح سے میڈیا میں مانا جاتا ہے کہ ایڈورٹائزمنٹ جو ایک بنیاد ہے اس کی بیک بون ہوتی ہے، تو آپ کے یہاں ایڈورٹائزمنٹس کے کیا طریقے ہیں اور کس طرح کے لوگ آپ تک پہنچتے ہیں، آپ کس طرح کے لوگوں تک پہنچ پاتے ہیں؟ بہت اچھا آپ سوال کیا. دیکھیے سہروزہ دعوت میرے خیال سے اس پورے معاملے میں بالکل منفرد ہے. یہ میرا دعویٰ نہیں ہے، حقیقت ہے، قارئین اس پہ گواہ ہیں کہ جس طرح دعوت ایشوز پر تبصروں میں سنجیدگی اور دیانتداری کا لحاظ رکھتا ہے، شائستگی، اسی طرح دوسرے شعبوں میں بھی. اب اشتہارات ہیں تو ہمارے یہاں اشتہارات بہت ٹھونک بجا کر سوچ سمجھ کر لیے جاتے ہیں. ایسے اشتہارات، ایک تو تصاویر والے اشتہارات نہیں چلتے، اور ایسے اشتہار جس میں بڑھ چڑھ کر دعوے کیے گئے ہوں کہ یہ فلاں چیز کا تیر و ہدف علاج ہے اور فائدہ نہ ہونے پر رقم واپس، اس طرح کے ہم اشتہارات نہیں دیتے. اس طرح کے اشتہارات نہیں دیتے، بہت سنجیدہ اشتہارات دیتے ہیں، اسی لیے وہ کم آتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا دعوت میں اشتہارات کم ہوتے ہیں، لیکن ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اس لیے ہم سرکاری اداروں سے بھی وہ اشتہارات نہیں لیتے. وہ جو دینا چاہتے ہیں ہم اپنی پسند کا لینا چاہتے ہیں، اگر وہ دینا چاہیں دیں، ورنہ ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے. اسی لیے اگرچہ آپ نے پوچھا نہیں ہے مگر میں بتائے دے رہا ہوں کہ ہمیشہ خسارے میں چلتا ہے یہ، اور ہمارے قارئین اور خیر خواہ اور قدرداں جو ہیں ان کے ذریعے ہمارا یہ پورا ہوتا ہے. تو ہم نے اپنا معیار کسی بھی زمانے میں اس لحاظ سے گرنے نہیں دیا. کچھ اور باتیں بھی ہیں، جیسے ایک زمانے میں جب کاغذ کا صرف سرکاری کوٹا ہوتا تھا تو اس زمانے میں اکثر اخبارات اپنا سرکولیشن زیادہ بڑھا چڑھا کر پیش کرتے اور اس کی بنیاد پر کوٹا حاصل کرتے اور پھر وہ کھلے مارکیٹ میں بیچ دیا کرتے تھے. دعوت نے یہ کام کبھی نہیں کیا. اپنا جتنا اس کا سرکولیشن ہے اتنا ہی پریس رجسٹرار کے آفس میں شو کیا اور پھر اس پہ جو مل جائے وہ باقی ہمیں اس کی پرواہ نہیں. اس کے علاوہ کچھ اور چیزیں بھی ہیں. جو کوٹے کی بات کی دعوت کے، اس کے ساتھ ساتھ جو سرکاری اشتہارات ہوتے ہیں اس کا بھی کچھ مطلب آپ پہنچتے ہیں ان تک، یا وہ سرکار کا کچھ ایسا معاملہ طے ہے جو آپ کو اشتہار نہیں دیتے؟ نہیں، دیکھیے پہلے تو جب یہ روزنامہ تھا اور سہروزہ بھی ہوا، اس کے بعد بھی ڈی اے وی پی جو مرکزی سرکار کا ادارہ ہے جو اشتہارات پیڈ جاری کرتا ہے، تو وہاں ہم لسٹڈ تھے. اور اس وقت یہ تھی ہماری شرط کہ ہم آپ کا ہر اشتہار نہیں چھاپیں گے، ہم وہی چھاپیں گے جو شائع کر سکتے ہیں. جیسے تصویر والا یا کوئی وہ یونٹ ٹرسٹ آف انڈیا، بینکوں کا، یہ اس طرح کے اشتہارات آپ کے نظریات سے جو میل نہیں کھاتے، جی وہ ہم اشتہارات نہیں شائع کریں گے. تو وہ ڈی اے وی پی اس کو مانتا تھا کہ ٹھیک ہے آپ جو اشتہارات ہمارے شائع کریں ان کا بل بھیج دیں، جو شائع نہ کرنا چاہیں نہ کریں. لیکن اب ایسا نہیں ہے. اب ڈی اے وی پی کی شرط یہ ہوتی ہے کہ ہم جو بھی اشتہار ریلیز کریں وہ آپ کو شائع کرنا ہوگا. اگر آپ کر سکتے ہیں تو ہم آپ کو انلسٹ کر لیتے ہیں. تو وہ ذرا ہمارے لیے مشکل ہے ایسا کرنا، کیونکہ سرکاری ادارہ ہے، وہ اپنی اسکیمیں جن میں سودی اسکیمیں بھی ہوتی ہیں، تو ہم نے، اور پھر تصاویر، سرکاری اشتہارات میں تصاویر وزیروں کی، منسٹروں کی اور دوسرے لوگوں کی، وہ ایک اس کی بیماری بھی ہے. اب میری سمجھ میں نہیں آتا وہ کیوں اپنی تصویریں دیتے ہیں اور اس پہ انویسٹ بھی کرتے ہیں. تو اس سے ذرا ہمیں دقت ہوتی ہے. البتہ کبھی کبھی کوئی صاف وہ ہو جس میں کوئی بہت زیادہ قباحت نہ ہو تصویر میں، تو ہم شائع بھی کر دیتے ہیں. نیوز سلیکشن کے معاملے میں آپ، یا ویو سلیکشن میں آپ کس طرح کی نیوز کو یا ویوز کو ترجیح دیتے ہیں؟ کیسی ترجیح دیتے ہیں آپ؟ نیوز سلیکشن کے ایک تو یہ کہ ہم اپنے قارئین کو تمام خبروں سے باخبر رکھنا چاہتے ہیں، حالات حاضرہ سے، جو ہمارا کرائیٹیریا یا اصول ہے. اب دعوت ظاہر ہے کہ سہروزہ ہے، بڑے شہروں میں تو دوسرے اخباروں کے ساتھ دعوت بھی پڑھا جاتا ہے، لیکن بہت سے مقامات انٹیریئر ایریاز میں ایسی ہیں کہ وہاں دعوت ہی پڑھا جاتا ہے.
اور بہت بڑی تعداد قارئین کی دور دراز کے علاقوں میں ایسی ہے جو دعوت ہی پر منحصر ہے کہ یہ جو کچھ بتا دے گا. تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے قارئین ملکی اور بین الاقوامی حالات سے مختصر ہی صحیح باخبر ہو جائیں. یہ تو ان کو باخبر رکھنے کا. پھر یہ کہ ان میں ان کی رہنمائی کیسے ہو, ہم کیسے ایجوکیٹ کریں. تو جو نیشنل انٹرسٹ کے یا کمیونٹی انٹرسٹ کے ہمارے ایشوز ہیں ان کا انتخاب کر کے ہم اس پہ تبصرے کرتے ہیں. پر جو بھی برننگ ایشو ہوتا ہے چاہے نیشنل ہو یا انٹرنیشنل, ہم اس کو ضرور ٹچ کرتے ہیں اور اس میں اپنا موقف ظاہر کرتے ہیں. کبھی کبھی یہ ہوتا ہے آپ کے اخبارات میں بڑے بڑے مضامین ایک ساتھ شائع ہوتے ہیں, تو کیوں مطلب اس طرح کے بڑے مضامین, کیوں لوگوں کا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے کہ وہ تھوڑا پڑھتے ہیں, کبھی بریف میں, آج کل کم پڑھنے کی عادت ہے لوگوں کو, جو شارٹ نیوز ہوتی ہے یا ویوز ہوتے ہیں اس کو پڑھ کے نکل جاتے ہیں. تو اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں, اتنے بڑے مضامین کا آنا؟ صحیح ہے, سوال صحیح ہے. لیکن یہ دیکھیے کہ پہلا جو صفحہ ہے اس کا فرنٹ پیج, اس پر تو ہمارے ایڈیٹوریل وہ ہوتے ہیں پیس ہمارے لکھے ہوئے, ہمارے اسٹاف کے لکھے ہوئے, اور وہ مختصر ہوتے ہیں, وہ طویل نہیں ہوتے. البتہ اندرونی صفحات کے 2 سے لے کر 5 تک 2 اور پھر ادھر صفحہ 7 پر طویل مضامین آتے ہیں. یہ بات آپ کی بالکل درست ہے. تو اس میں بھی ہم کوشش کرتے ہیں, ایک تو 8 صفحات ہیں, اب ان کو مختلف ایشوز پر پیش بھی کرنا ہوتا ہے. بعض اوقات مختصر مضمون میں کوئی بات پوری آ نہیں سکتی, اور زیادہ تر لکھنے والے باہر کے ہوتے ہیں, ہمارے جو مستقل رائٹر ہیں وہ بھی, اور کچھ ہم بھی انتخاب کرتے ہیں. تو اس میں طوالت آ جاتی ہے, اگرچہ کہ ہم مانتے ہیں کہ وہ طوالت ناگوار گزرتی ہے قارئین کو, وہ ہونا نہیں چاہیے. تو پہلے تو بہت زیادہ ہوتا تھا ایسا, مثلا پہلے قسط وار مضامین شائع ہوتے تھے دعوت کے, اب کوئی مضمون قسط وار شائع نہیں ہوتا, ایک قسط میں پورا ہو جاتا ہے. اور کوشش یہ کی جاتی ہے کہ وہ مضامین بھی مختصر ہوں اور ہمارے لکھنے والے بھی مختصر لکھیں. البتہ طویل مضامین کی طوالت کی شکایت قارئین بھی